نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ ایک دفعہ انہوں نے واقعہ سنایا علم سے ہی متعلق کہ ایک نوجوان لڑکا تھا 13-14 سال کا، اور اس کے والدین نے اس کے ذمے بکریاں چرانا ہی لگایا کہ آپ نے بکریاں چرانی۔ اب وہ بکریاں چرانے نکلتا، صبح شام ہو جاتی، دھوپ میں کالا ہو گیا اور صحت بہت گر گئی، کمزور ہو گیا، اور پینے کو پانی بھی نہ ملتا، دھوپ اور گرمی ایسی خطرناک شدت کی، تو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی جسم میں، پانی کی کمی۔ اب جب گھر پہنچتا مغرب کا تقریباً وقت ہو جاتا، نڈھال بالکل تھکا ہارا سو جاتا، صبح آنکھ کھلتی پھر یہی سلسلہ جاری، یہی روٹین۔ اس کا ایک دن دوست ملا اور اس نے آپس میں حالات بھی ایک دوسرے کے، اس کے دوست نے تو کہا بھائی میں تو بڑے مزے میں ہوں، قرآن حفظ کرنے جاتا ہوں مدرسے، اور وہاں پر جو ہے ٹھنڈے پانی کی مشین بھی لگی ہوئی ہے، اور وہاں جو ہے یہ مسلم شریف ایک علاقہ جگہ ہے وہاں کا، اس نے بتایا کہ ادھر ایک مدرسہ ہے وہاں، اور وہاں وہ جو ہے ہوا سے چلنے والے پنکھے بھی لگے ہوئے، تو بجلی بھی ہے، پانی بھی یخ ٹھنڈا برف کا مل جاتا ہے، پنکھوں میں گرمی میں ہم پنکھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مزے ہیں، اور ہم قرآن یاد کرتے ہیں۔ تو تم بھی ایسا کرو کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بڑے زبردست تم نے مشورہ دیا، یہ بھاگا اگلے دن اس کے ساتھ، اور جا کر ادھر استاد کو اس نے کہا کہ بھائی اس کے والدین نے اجازت دی ہے اور اس کو بھی حفظ کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے۔ کہتا میں نے داخلہ لے لیا اس کے ساتھ، میں بھی اسی مزے میں اور عیش میں وہ قرآن کا علم، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کہتے جب یہ اتنا حافظہ اس کا تیز تھا اور اللہ نے ایسی سریلی آواز دی تھی کوئل نما، تو یہ قرآن پڑھتا تھا سارے متوجہ ہو جاتے تھے، سننے لگتے تھے۔ خدا کی قسم میں نے خود ایسے ایک قرآن پڑھنے والے وہ جو ہے ریڈی چلاتا تھا، پٹھان نوجوان سا تھا 24-25 سال کا، ایک دفعہ وہاں آ گیا پھر وہ زندگی میں نظر ہی نہیں آیا۔ کیا وہ قرآن پڑھ لیتا، ہم اپنا اعتکاف چھوڑ، تلاوت چھوڑ، ذکر چھوڑ، سارے پیچھے آ کے صف بن جاتی تھی۔ وہ ادھر اکیلا قرآن پڑھ رہا، اس کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ ایسا مست قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی طالب علم نہ ایسا ہی تھا، زبردست قرآن پڑھ رہا، اس کے استاد خود اپنا قرآن چھوڑ کر اس کو سننے لگ جاتے۔ خیر اتنا ذہین کہ امتحان دیتا رہا وفاق کے اور مدرسے کے، تو مدرسے والے نا جب آخری امتحان جس نے دیا تو اس کو 100 میں سے 101 نمبر دیے۔ تو تخوہ نے کہا یہ کون سا اصول ہے، تو غیر قانونی عمل ہے کہ 100 میں سے 100 تو آ سکتے، 101 کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 100 نمبر تو اس کی محنت کے، اور جو 1 نمبر اضافی ہے وہ ہماری طرف سے، کہ یہ جو پڑھتا ہے نا جو انداز ہے۔ خیر پھر یہ حفظ مکمل کیا، استادوں سے مشورہ کیا کیا کروں، تو اساتذہ نے کہا بھائی تو بڑا ذہین ہے، تیری آواز کوئل سے خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، تم جاؤ اور ملتان میں جو ہے نا کتابیں پڑھو، عالم بنو، علم دین حاصل کرو، تم واقعی کوئی کارنامہ کر دکھاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے وہاں جا کے کتابیں پڑھی، عالم بھی بن گیا، حافظ بھی ہو گیا۔ پھر یہ اپنے گھر واپس لوٹنا چاہا تو سوچ میں پڑ گیا کہیں پھر بکریاں چرانے نہ لگا دیں گھر والے، ڈر خوف۔ خیر اساتذہ نے کہا نہیں نہیں جاؤ۔ تو جب لوٹا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک جو ہے نا بہت بڑی تقریب رکھی گئی ہے انعامی، کہ جو بہترین قرأت کرے گا اس کو ہم عمرے پر بھیجیں گے۔ اس محفل میں یہ بھی پہنچ گیا،
اور وہاں پر مقابلہ ہوا تو ایک عربستان سے عربی آیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جج بنا دیا، قاضی، یہ فیصلہ کریں۔ اس نے جب سب کی قرات سنی، اس کی سنی، تو اس نے کہا بس یہی جیتا ہوا بندہ ہے۔ سب ایسی زبردست قرات اس نے کی، دل بھا گیا۔ تو وہ اس عربی نے نا اس کو کہا کہ بھائی یہی جیتا ہے، اسی کی پوزیشن ہے، اس کو یہ انعام ہے عمرے کا، لیکن ایک انعام اور ہے میری طرف سے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں وہ کیا انعام ہوگا۔ تو اس نے کہا میری جوان بیٹی ہے وہیں سعودی عرب میں نا میرا گھر ہے، تو جوان بیٹی سے نا، اور میں اجازت بھی لے کے آیا تھا بھائی تمہارا نکاح میرے ذمے میں نے کرایا، اس نے مجھے اجازت بھی دی جس سے آپ کرائیں۔ تو کہتے ہیں اسی محفل میں اس نے کہا بھائی میں اپنی بیٹی کا بھی نکاح اس سے کرا دوں، اور اسی محفل میں اس نے نکاح پڑھایا، اور پھر ایمبیسی میں لے گیا اسلام آباد۔ وہاں ایمبیسی میں جو ویزا تیار کرنے والا تھا وہ اس کا اپنا دوست ہی تھا عربی کا، تو اس نے بھی کہا بھائی 5 سال کا لگا کے دوں گا پکا ویزا۔ کیسے اللہ راستے بناتے ہیں نا، یہ علم دین کی بنیاد ہے۔ اور پھر ادھر چلے گیا، کہا اب گھر دماد ان کا، اور ٹھنڈی فضاؤں میں وہاں رہ کہاں بکریاں چراتا تھا۔ یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ علم دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، حدیث کی برکت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں نا بھائی علم دین حاصل کریں گے نا انشاءاللہ، اس کی بہت برکتیں ہیں، اللہ ہمیں وہ برکتیں نصیب فرما دیں۔ جو ہم ایک چیز مسئلہ ضرور روز سیکھتے ہیں، نماز کا ذکر ہو رہا تھا، آخری قاعدہ اخیرہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلام پھیرتے ہیں۔ سنت طریقہ میں نے تشہد میں بیٹھنے کا آپ کو سارا بتلا دیا تھا، اور ان میں بہت سے وظائف کی دعائیں بھی ہیں، پرانی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، ان کو سیکھا بھی جائے، یہ ضروری ہے۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ سلام سے پہلے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، فساد ہے، مارم پیٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ماں باپ لڑ لیں، بچے لڑ لیں، اور بے برکتی ہے، پریشانی ہے، گھر میں جانے کا دل نہیں کرتا، یہ سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتا رہے، ایک دفعہ کم از کم پڑھے، انشاءاللہ دل جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔